لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. عزیزان گرامی، آج ہندوستان کے خزاں میں خوشبوؤں کی بہار ہے، پورے وطن میں خوشیاں خوشیاں ہے. اس قومی یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 78واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی کہانی سنائی جا رہی ہے. مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر قربانیاں دی ہے، سب نے اپنا لہو بہایا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے. 1857 سے پہلے مسلمانوں نے تنہا انگریزوں کا مقابلہ کیا. 1857 کے بعد تمام ہندوستانی بلا تفریق مذہب ملت ذات پات رنگ و نسل انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جذبہ آزادی و حریت کی آگ لگا دی. انگریزوں کی نیند عام ہو گئی. وہ اپنی طاقت سے مختلف قسم کے ظلم و جور سے مجاہدین کو کچلنا چاہا، لیکن ان کا خواب پورا نہ ہو سکا. ان کو زبان نظر آنے لگا، ان کا مستقبل تاریخ ہوتا چلا گیا. الغرض ہندوستانیوں کی اسی قربانی کا نتیجہ تھا کہ انگریز کے قدم میں پڑا گئے. بلاخر 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا. حضرات، اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے. انگریزوں کی مخالفت میں مسلمان صف اول میں تھے. انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جنگیں لڑی، وہ شمشیریں برنا لے کر میدان جہاد میں نکل گئے. وہ مسلمان جو تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا. وہ مسلمان جو تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا. جن مسلمان نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا اور ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں کے غربت پر سالیہ نشان لگا رہے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کے پہاڑیوں پر سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی. انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں اور میں دیوبند توپوں کا نشانہ بنے. انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے. انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 اکرام کو جلا دیا گیا. انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک انہیں اکرام کے گھر میں لٹکایا گیا. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے بھرم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے بھرم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. لیکن اس کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، حد تو یہ ہے کہ یہ فرقہ پرست طاقتیں آج تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. میں ان سے صاف لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے میں مسلمانوں کی پیشانیوں کے نشانات ہیں. ملک کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں. اس ملک کے آزاد ہوئے 78 سال ہو گئے. 78 سالہ دور میں حکومت ارباب نے ہمارے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے. یہ ایک درد داستان ہے جسے سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے اور پاؤں تلے کی زمین کھسک جاتی ہے. ہاں، ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال سے محفوظ نہیں. مسلمانوں کو ان کی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہماری آبادیوں کو خنڈات میں تبدیل کیا جا رہا ہے. دوستو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم اس آزادی کے طرفدار نہیں. عزیزان گرامی، آپ خود بتائیے، کیا جمہوریت کا پل نہیں، کیا سیکولرزم کا مذاق نہیں کہ کسی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. مسلمان مذہبی معاملات میں مداخلت کیا جا رہا ہے اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب آزاد ہندوستان میں ہو رہا ہے. میں ارباب حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی ترقی پسند ہے، اگر چاہیے ہو ہندوستانی عروج اور ارتقا کی منزلیں طے کرے تو تمام شعبوں میں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑے، تو تمام طبقات کو ایک ساتھ لے کر چلو، سب کو اس کا حق دو، برابری اور مساوات کو نافذ کرو، تبھی ہندوستان کی ترقی پسند ہے. میں شعر کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری.